جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے سب عزیز و اقارب اور دوست حضرات سب باخیریت ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مالک ان سب کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا کرے۔ آج میرا کچھ موضوع اس طرح سے ہے جو معدے میں زخم، السر اور جیسے ہی بندہ تھوکتا ہے، تھوکنے کے ساتھ ہی یا بعد میں یا اس سے پہلے خون آتا ہے، یا داڑھ یا دانتوں کے درمیان میں خون آتا ہے، زبان کے اوپر چھالے نکل آتے ہیں، معدے کے اندر تذابیت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں آج کچھ چیزیں بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ دوست عزیز و اقارب کو پسند آئیں گی۔ جن لوگوں کو بازار کی اشیاء زیادہ پسند ہوتی ہے، وہ لوگ بازار کی چیزیں کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے معدے میں السر، سوج اور کچھ اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ہم مسالہ جات، بازاری اشیاء یا کیمیکل وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ معدے کو اور انتڑیاں کے فنکشن کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ ان کے لیے میرے پاس نہایت اور مجرب چیز ہے جو قانون نظریہ مفرد اعضاء صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس میں اکسیر سوسی کے نام سے یا اکسیر بادیان کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن بعض حکماء بہت سارے اس کے نام رکھتے ہیں، لیکن ان حکماء کا علیحدہ علیحدہ مشن ہے۔ مشن سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے ان کا نام رکھتے ہیں۔ میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے وہ صفوف السر اور اکسیر السر کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ اس میں سونف، ہلدی اور ملٹھی شامل ہے۔ تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ باریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور ان کو اکٹھے ایک جگہ مکس کر لینا ہے۔ یاد رہے، جو ملٹھی آپ نے باریک پاؤڈر بنانی ہے اس کو اتنا پاؤڈر کرنا ہے کہ اس کے بال جو ہے نا وہ باہر نکال دینے ہیں تاکہ وہ بعد میں ڈسٹرب نہ کریں۔ اور ان کو مکس کرنے کے بعد 3 ماشے کی خوراک کھانی ہے مناسب بطریقے کے ساتھ۔ آپ اس کو صبح، دوپہر اور شام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین اور مجرب چیز ہے۔ اس کے ساتھ جن لوگوں کو اکسیر ورم کے جو ہم یوز کراتے ہیں، یہ لوگ وہ استعمال کر سکتے ہیں جن کو معدے کا السر ہوتا ہے، تھوک کے ساتھ بلیڈ آتا ہے، بلیڈ والی الٹی آتی ہے، معدے میں السر ہو جاتا ہے اور آنتڑیوں میں سوج اور ورم پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے کافی جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ میں اس کا یوں بتانا مناسب سمجھوں گا کہ جن عورتوں کو مینسز اپنی روٹین سے زیادہ آتے ہیں، مثلاً کچھ عورتوں کو 5 دن آتے ہیں، کچھ عورتوں کو 7 دن آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ غسل کر لیتی ہیں اور پاک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو ان ٹائم سے زیادہ آتے ہیں ان کو بھی میں نے استعمال کروایا ہے، صبح، دوپہر، شام سادے پانی کے ساتھ۔ الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہیں اور پرماننٹ ٹھیک ہوئی ہیں۔ معدے کے زخم کے لیے، آنتڑوں کی سوجش کے لیے بہترین اور لاجواب یہ چیز ہے۔ پرانے نزلہ، زکام، کھانسی کے لیے بہترین چیز ہے۔ جن لوگوں کو نیا اور پرانا سوزاک ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی نہایت ہی مجرب چیز ہے۔ اور اس کی مزید کئی شاخیں نکلتی ہیں جس میں ہم اس کو اکسیر ورم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اسی کے اندر اگر ہم نے سونف، ہلدی، ملٹھی، یہ 3 چیزیں 50 گرام لیں گے تو رحمت خطائی اس کے اندر 150 گرام ڈالیں گے تو یہ اکسیر ورم کے نام سے جانی جائے گی۔ اکسیر ورم جسم کے کسی حصے میں کہیں بھی ورم ہو،
پرانی سے پرانی قبض بھی ہو تو آپ اس کی خوراک 500 mg کیپسول یا مناسب خوراک بھی کر سکتے ہیں، سادے پانی کے ساتھ دیں تو انشاءاللہ پرانی سے پرانی قبض، ورم، جسم کے کسی حصے پہ سوج، پاؤں پہ سوج یا جسم پہ ایسے جو مواد گندے، زہریلا، پھوڑے، پھنسیاں ایسے تیار ہو جاتی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، ان کو آپ صبح دوپہر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے بھی آپ اسی کے اندر گوند کتیرا ڈال دیں گے، یعنی 50 گرام سونف، 50 گرام ہلدی، 50 گرام ملٹھی اور 50 گرام گوند کتیرا ڈال دیں تو یہ صورت انزال کے لیے بہترین اور لاجواب چیز تیار ہوگی۔ اس کو آپ استعمال کریں گے صبح خالی پیٹ 3 ماشے، دوپہر کو عصر اور مغرب کی نماز کے ٹائم اور رات سوتے وقت سمپل اور سادے پانی کے ساتھ یا مناسب بدریقے کا ساتھ آپ استعمال کریں تو یہ لاجواب آئٹم تیار ہو جائے گی۔ یہ مغلظ بھی ہے اور مولد بھی ہے، جسم میں کہیں بھی کوئی بھی فاسد مواد بھی ہوگا تو یہ وہ بھی نکال دے گا۔ اور یہ اکثر لوگ جن کے بچوں کی پیدائش نہیں ہوتی، جسے یعنی کہ مرد کو پس سیل کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ یہاں بھی استعمال کرا سکتے ہیں تو الحمدللہ اس کی پس سیل بھی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاک انہیں اولاد سے بھی نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وحید شیخوپورہ۔